بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو ساتھیو، ڈاکٹر شبیر چودھری کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم. ویری گڈ آفٹرنون فرام لندن. سب سے پہلے تو معذرت کہ کافی دنوں کی غیر حاضری رہی ہے میری، کچھ مصروفی تھی. تو اینی وے ابھی میں پروگرام سٹارٹ کرنے والا ہوں. اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ڈو سبسکرائب اٹ. آج جناب میرے مہمان ہیں عباس بٹ صاحب، کہیں پر تشریف لا چکے ہیں. کشمیر نیشنل پارٹی کے چیئرمین ہیں، اسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. جناب عباس بٹ صاحب، ویلکم ٹو دا شو. Thank you, Dr. Saab. So nice now. اچھا بٹ صاحب، نہیں آپ سے اس بارے میں کافی بات ہو چکی ہے، لیکن یہ مجھے سمجھ نہیں آتی بھی ہو کیا رہا ہے. آپ کے ایک ساتھی ہیں وسیم ملک صاحب، جن کو بے جی گھر کیا گیا، وہ بڑی ناانصافی کی گئی ان کے ساتھ، پوری فیملی کے ساتھ، بچوں سمیت ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. ان کی بیگم کو بھی باہر نکال دیا گیا، اس بزرگ جو والدین ہیں ان کو بھی گھر سے باہر نکال دیا گیا. تو اس کی اپڈیٹ کیا ہے اب تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے میرے خیال میں جو وسیم ملک کا کیس ہے اس سے تو نہ صرف آپ بلکہ مظفر آباد کا بچہ بچہ واقف ہے. جنہیں بھی تھوڑی بہت دلچسپی ہے، کوئی سمندر دیا کسی کے ساتھ، وہ اس کو جانتے ہیں کہ اصل میں کیس ہے کیا اور ہوا کیا. ہم بھی اتنے عرصے میں چھوٹا موٹا بیان دے دیتے تھے، کچھ کہہ دیتے تھے، کوئی پریس کا نوٹ لکھ کے بھیج دیا. تو اینڈ پہ مجھے یہ ذہن میں ہے، یار یہ شریف آدمی ہے، اس کو غیر ضروری طور پر کیوں تنگ کیا جا رہا ہے. نہ اس نے کسی ماں کو چھیڑا ہے، نہ کسی بہن کو چھیڑا ہے. اس نے کیا گیا اس غریب کے بچے نے، جس کے باپ کو بھی گھر سے بے گھر، جو کہ ہارٹ پیشنٹ ہے، ماں کو بھی گھر سے بے گھر، بچوں کو دو تین بچے بیچارے کے چھوٹے چھوٹے، دو دو چار چار چھ چھ سال کے بچے. اور اس وقت تو خاصی سردیاں تھیں. اب اتنی گرمی ہے، نہ سردی میں بیٹھا جا سکتا ہے باہر، نہ گرمی میں بیٹھا جا سکتا ہے. میں کہا، ہم نے اس وقت بھی کہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ اگر وسیم ملک یا اس کے ماں باپ یا اس کی دادی جس کے نام پر زمین الاٹ ہوئی تھی، وہ جو مکان الاٹ ہوتا غلط ہے، کورٹ میں فیصلہ کریں، جوڈیشری بنائیں، کوئی کمیشن بنائیں اور کمیشن سے کہیں. کوئی بھی انسان اس کا ساتھ نہیں دے گا. اس کو جو سزا دینا چاہے آپ دیں قانون کے مطابق. اس طرف سے جاتا نہیں ہے کوئی. بات یہاں پر آگے ٹھہر دیا کہ بھائی تالے لگا دیے گئے، اس گھر سے بے گھر کر دیا بچوں کو. اب اس کو تو میرے خیال میں باہر جانے پہ بھی پابندی ہے، جہاں تک میری اطلاع کے مطابق. وہ اپنے اس شہر میں نہیں جا سکتا جہاں اس کا جنم ہوا، جہاں وہ پڑھا لکھا، جہاں سے زندگی کے 25-30 سال گزارے ہیں اپنے. اور آج یہ حالت ہے. اس کے بعد ہم نے کہتے ہیں چلو یار اور کچھ نہیں تو کہتے ہیں اوورسیز والے جو کشمیری پاکستانی بڑے لاڈلے ہیں، یعنی لاڈلے کے لاڈلے ہیں ہم، کیونکہ ہمیں ووٹ جو ادھر دلانے کا حق دے رہا ہے، کیونکہ تاکہ جوتے پڑے ہمیں یہاں پر بھی جس طرح ادھر پاکستان میں جوتے پڑتے ہیں. خیر یہ علیحدہ ٹاپک ہے. میں آتا ہوں جی ان لاڈلے کے باتوں میں. تو اس لیے ہم نے کوشش کی کشمیر نیشنل پارٹی کے بیس پر، ہم نے ایک خاصا لمبا چوڑا خط لکھا، اس میں ساری تفصیل بیان کی، یہاں کے ہائی کمشنر کو بھیجا جو لندن میں موجود ہے. کس کو خط لکھا؟ جی آپ نے کس کو خط لکھا؟ ہائی کمشنر جو پاکستان کے، ان کو پاکستان کے ہائی کمیشن کو آپ پاکستان ایمبیسی کو. جی لمبا چوڑا خط لکھا؟ لمبا چوڑا خط لکھا، ان سے ریکویسٹ کی، انہیں ساری چیزیں ایکسپلین کی بھائی مسئلہ کیا ہے. اور یہ بھی کہا کہ بھائی ہم آپ کی ایمبیسی کے باہر آ کے نہ گالی گلوچ کرنا چاہتے ہیں، نہ کوئی پتھر مارنا چاہتے ہیں، نہ ہم آپ کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم آپ کے ملک کو بدنام کرنا چاہتے ہیں. لہذا ہمارا یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، اگر آپ اس میں انٹروین کریں تو یہ مسئلہ تو ایک آدھ دن کا بھی نہیں ہے. جو صحیح ہے، جو سچا ہے، اس کے حوالے سے مکان کیا جائے، جو غلط ہے اس کو اٹھا کے حوالات میں بند کر دیا جائے. ہائی کمیشن صاحب نے کیا جواب دیا؟ یار اس نے تو، اب مجھے افسوس ہے کہ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ کہہ نہیں سکتا، جو اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ بھی نہیں کر سکتا. انہوں نے وہ آپ لطیفہ سنایا کیا تھے، بنگالی والا صاحب ہوا آج نا، ہماری اچھا یعنی آج تک انہوں نے اس کو بادر ہی نہیں کیا، ہمیں انسان ہی نہیں سمجھا. کہ ہم بھی یار اپنے شہر کے معزز ہیں، جہاں وٹ فورڈ میں معززین میں ہمارا شمار ہوتا ہے، اچھے لوگوں میں شمار ہوتا ہے. کم از کم 90% جو آبادی ہے وہ کشمیری پاکستانیوں کی، وہ ہمیں جانتے ہیں، ان سے بہتر ہمارے حالات بھی ہیں ہر قسم کے. ہم نے بڑے شریفانہ طریقے سے کہا آپ ہمیں کریں، ہمیں اس بات میں مجبور مت کریں کہ ہم آپ کے ایمبیسی کے بعد بھوک ہڑتال کریں یا وہ پوسٹر لگا کے بیٹھ جائیں اور آپ کے ملک کو بدنام کریں. پھر آپ گلے کرتے ہیں جی دیکھیں جو اوورسیز کشمیریوں نے ہمیں بدنام کیا. ایک بات ہے کہ آپ کیا بدنام کریں گے؟ بدنام کرنے کے لیے لاڈلا تو چھوڑا ہوا ہے پاکستان میں وہ. نہیں سر، وہ تو اللہ کو توبہ 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 میں کیا کر دو باخدا. ان کے تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ بعض لوگ اسے تو وہ مرزا غلام احمد کا نمبر 2 ثابت کرنے میں تلے ہوئے ہیں ان دنوں. ارے وہ تو بہت زیادہ چیز انہوں نے کہا ہے. پر اینی وے کمی بیک ٹو دس پہ، اگر ہائی کمشنر دیکھیں جی وہ ایک ڈپلومیٹ ہیں اور
اخلاقی تقاضا ہوتا ہے کہ کم اس کو جواب دے دیں کہ دیکھیں جی ہم نے یہ معلومات حاصل کی ہیں اور یہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب یہی وہ چیز. ڈاکٹر صاحب خدا کا واسطہ آپ کو میرے ہاتھ دیکھیں اور یار کون سے اخلاقی تقاضوں کی بات کر رہے ہیں؟ جس ملک کا پرائم منسٹر کہتا ہے میں پینٹ دیتا ہوں چھوڑا نہ کہ نہیں وہ بیچاری ایک تو ان کی ہے جج جو فیمیل جج اس کو دیکھا کہ میں پکارا جا رہا ہے وائی جی کو کیسے پکارا جا رہا ہے اور جو دوسرا پرائم منسٹر جو 3 بار ملک کا پرائم منسٹر ہے اس میں کون سی اخلاقیات تھی اس کے متعلق جو الفاظ جو بیان کر رہے ہیں وہ اخلاقی تقاضے پورے کر رہے ہیں یا یہ بیچارہ جو شہباز گل بیچارے کا جو اچھا نہیں ہوا اس کے ساتھ جو بھی ہوا کیا ہوا لیکن مطلب ایک تو کہتے ہیں لطر وغیرہ اس کو پڑے مارا گیا ہے لیکن اس کے اپنا لیڈر جو ہے بیچارہ کو عجیب و غریب اس پہ الزام لگا رہا ہے بھائی شریف آدمی شیر کی طرح گرج برس کے آپ نے وہ خیالات بیان کیا کرتا تھا اور تو وہ منہ چھپاتا پھر رہا ہے ساری دنیا سے کہ یہ کیا کہہ دیا صاحب جس آدمی نے الزام لگایا اس نے کبھی پہلے بھی سچ بولا ہے وہ تو 99.9% جھوٹ بولتا ہے تو شہباز گل کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے وہ تو ایسی قسم یہ نہیں کہ کوئی سچ بولتا ہے کوئی جھوٹ بولتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب کہنے والا یہ کہ جب تک آپ یو ٹرن نہیں لیں گے آپ لیڈر نہیں ہو سکتے بڑے لیڈر ہمیشہ یو ٹرن لیتے ہیں یو ٹرن کس کو کہتے ہیں کہ ایک جھوٹ بولا اس کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ بول دے یہ تو یو ٹرن ہے نا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ چیلنج کہ یہاں اخلاقی تقاضے کہاں ہیں وہی نواز شریف وہی پرائم منسٹر یار یہ آپ ان سے اخلاق ڈھونڈ رہے ہیں ان کے کمشنر سے آپ اخلاق ڈھونڈیں گے جن کے پرائم منسٹر کا یہ حال ہے میں اصل میں یہ بات کہنے والا تھا کہ جو پچھلے دنوں سو کوٹ آزاد کشمیر میں مظاہرے ہوئے اور جو کچھ ان کے ساتھ سلوک کیا گیا اور جس آدمی کے ساتھ بڑی ناانصافی کی گئی وہ بھی میں نے لکھا پورے خط ود ایویڈنس جو ہے نا یہاں پر ایک اس کو اے پی پی جی کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ آل پارٹی پارلیمنٹری گروپ کچھ کہتے ہیں کہ آل پاکستان پارلیمنٹری گروپ ٹھیک ہے نا چونکہ انہوں نے کبھی بھی اللہ کے بندوں نے اس میں ڈومینیٹڈ بائی پرو پاکستان پیپل یا پاکستانی یا پرو پاکستان ان کو میں نے خط لکھا تفصیل سے ان کو بھی میں لفظ یہ کہوں گا کوئی شرم نہیں آئی کہ ہم کو جواب تو دے دینا اخلاقی طور پر تو اس لحاظ سے آپ کی جو پاکستان کے جو ہائی کمشنر ہیں اور آل پارٹی پارلیمنٹری جو گروپ ہے اے پی پی جی یا آل پاکستان پارلیمنٹری گروپ جو ہے اس کو بھی میں سمجھتا ہوں دے آر آن ون پیج ایز فار ایز اخلاق از کنسرن وہ اخلاقی طور پر جواب تو دیا جاتا نا کہ اوکے جی وی ہیو ٹیکن نوٹ آف دس اینڈ وی ول انویسٹیگیٹ ٹھیک ہے وہ یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں جس کو پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب کہتے ہیں میں سب سے زیادہ یورپ کو جانتا ہوں تو یورپ کے اخلاق یہی ہے وہ تو یار نان مسلم ہے وہ تو مسلمان بھی نہیں ہے لیکن اخلاقی ہم نے بھی زندگی کے میرے خیال 35-40 سال 50 سال میں نے جہاں 50 سال ہونے کو جی میں اس ملک میں ہوں مجھے تو ان نان مسلم سے زیادہ اخلاق ان مسلمانوں میں نظر نہیں آیا جو نام کے مسلمان بنتے پھرتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ ہائی کمشنر نے تو جواب نہیں دیا تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ بھی یعنی اے پی پی جی کو رابطہ کریں گے یا خط لکھیں گے تاکہ ان کے بھی نوٹس میں آ جائے بات انہوں نے کرنا تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن میں سچی بات ہے آپ سے بھی مشاورت کرنی تھی اور دوستوں سے بھی مشاورت کر کے ہی کیونکہ میں اکیلا کچھ نہیں اٹھانا چاہتا چونکہ ایک اور دو 11 ہوتے ہیں اصل میں میری یہی سوچ تھی کہ کم از کم جو این جی اوز ہیں نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ان کو کم از کم تو مطلب کہ جو پھر جنیوا ہم جاتے رہتے ہیں جنیوا میں جو ہمارے کانٹیکٹس ہیں این جی اوز کے ساتھ ان سے کوئی ریکویسٹ کیجیے بھائی یہ ہمارا مسئلہ ہے اس مسئلے کو ہائی لائٹ کریں اور پھر انشاءاللہ سپٹمبر میں اگر جانا ہوا سپٹمبر سیشن میں تو وہاں بھی کوشش کریں گے جس طرح بھی حال میرا اس سے کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے جی ملک وسیم کے ساتھ میں یہ بات واضح کروں نہ وہ ہماری جماعت میں ہیں نہ میرا کوئی چاچا ماما ہیں وہ نہ میں ان کا چاچا ماما ہوں ایک انسان ہے جنہیں میں اچھی طرح سے جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ ایک نیشنلسٹ ہیں پیار اپنے وطن سے محبت کرنے والے پیار کرنے والے انسان یہی ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ غلط ہے تو اسے سزا دی جائے اور اگر وہ غلط نہیں ہے تو جو پارٹی غلط ہے اسے سزا دی جائے اس کا منطقی انجام ہونا چاہیے اس کیس کا میں اس کو سزا اس چیز کے لیے ملی ہے دیکھیں میری تو ایک ملاقات ہے اس کے ساتھ ہم نے ایک پلیٹ فارم شیئر کیا تھا مظفر آباد میں جس میں آپ کو پتا تھا کہ آپ کے ایک کوٹلی میں ایجنسی نے پوچھا تھا شبیر چودھری کب جا رہا اور کس روٹ سے جا رہا مظفر آباد وسیم ملک کو پتہ چلا تو اس نے شیر کی طرح دہاڑ کر کہا مظفر آباد میں اس نے کہا تھا کہ ایجنسی والوں سن لو
شبیر چودھری تو بہت سینئر آدمی ہے, کسی آرڈنری آدمی کو بھی ہاتھ لگایا تو یہاں پر لاشیں گریں گی, آپ کی بھی اور ہماری بھی. ٹھیک ہے, پاکستان آرمی والوں کو جب وہ مظاہرہ کر کے اوپر اٹھا جا رہے تھے, اس وقت بھی اس نے ان کو للکارا. ٹھیک ہے, تو پھر اس نے بار بار ہر جگہ پر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور پاکستانی جو نیریٹو ہے اس کو اس نے مسترد کیا, اور آرمی والوں کو چیلنج کیا, سیکورٹی ایجنسی والوں کو اس نے چیلنج کیا. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا قصور اس کا یہ ہے. بالکل ڈیفینیٹلی سر, آئی 100% ایگری ود یو. جو کنکلوژن پر میں پہنچا ہوں وہی مجھے یہ بھی نظر آ رہی ہے. وہ بہت ہی دلیر آدمی ہے, لیکن پرابلم یہ ڈاکٹر صاحب بن جاتا ہے کہ جب کوئی انسان اپنی ذات کے لیے لڑے نا, وہ تاثیر نہیں ہوتی, وہ دلیری نہیں ہوتی. جب قوم کے لیے لڑنا پڑتا ہے تو اس وقت انسان اپنی جان بھی دے سکتا ہے. لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ یہ وسیم ملک کا اپنا کیس ہے, اس کے اپنے بچوں کا کیس ہے, اس کے اپنے ماں باپ کا کیس ہے, جو در بدر وہ بیچارے پھر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں یہی ایک کوشش تھی بھائی کہ اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں تاکہ اس کی کوئی مدد کی جا سکے. یہی ایک منصب ہے. ایک بات اس میں یہ آتی ہے نا کہ اس سے پہلے کہ آپ وہ زبان کھولے, اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ میری ماں باپ بوڑھے, میرے باپ جو ہے ہارٹ پیشنٹ ہے اس کا. ٹھیک ہے, اس کی اس کے آگے جب مکان لا گیا تو ان کو کیا بہت میری زبان گندی ہو جاتی ہے ان کے نام لیتے ہوئے بھی, تو اس کے دوائیاں تک, اس کے باپ کی دوائیاں تک اندر تھی, وہ نہیں لینے دی انہوں نے ہارٹ کی. آپ بھی ہارٹ پیشنٹ ہیں, میں بھی ہارٹ پیشنٹ ہوں, وہ پتہ ہے کہ دوائی اگر نہ ٹائم پر لی جائے تو اس کے کیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں. پھر وہ وہاں پر اگر ان کی دوائیاں بند کر دی, وہ ہوں گی, وہ بھی جل ہی ویسے, لیکن پھر بھی چلو آسرات ہوتا ہے دل کو, آنا یار میں نے ایسپرین کھا لی ہے, بے جا کو ایسپرین کے جا وہ کچھ اور ہی اکٹھا کیا ہوتا ہے انہوں نے وہاں پہ. اچھا ویسے یہاں پر بھی بڑے بڑے چیمپئن بیٹھے ہوئے ہیں ہیومن رائٹس کے, اور یعنی جو بھی ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتی ہے آن دی ادر سائڈ آف دا ڈیوائڈ, وہ جھنڈے لے کر چلے جاتے ہیں انڈیا کے ہائی کمیشن کے سامنے, یا کم سے کم مذمتی بیان یا پریس کانفرنس کرتے ہیں. کیا جو آزاد سوکول آزاد کشمیر کے جو چیمپئنز ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے دوسری جماعتیں ہیں, ان کا کیا رد عمل ہے, کیا انہوں نے بھی کوئی سپورٹ کی ہے؟ سر کوشچن یہ ہے اصل میں, اگر تو یہ وائلیشن اور ہیومن رائٹس وائلیشن انڈیا کی طرف ہو تو وہاں تو جانا جائز ہے, جائیں, حالانکہ کوئی ضروری نہیں ہے. اپنا گھر دیکھیں نا سب سے پہلے, پھر دوسرے کے گھر کے متعلق وہ بات کرے. اپنے گھر میں کون سی وائلیشن نہیں ہو رہی ہے اس وقت؟ اب پرابلم یہ ہے یہ کہ جا کے تتری نوٹ پہ بیٹھ جانا یا کہیں وہ شہید چوک میں بیٹھ کے تقریر کر دینا, اس سے ہمارے کون سے مسائل حل ہوئے ہیں؟ اور ہیومن رائٹس وائلیشن کی کہاں کمی آئی ہے؟ مرزا آباد میں کمی آ گئی ہے یا سری نگر میں کمی آ گئی ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتے ہم یہ سارا کس لیے کرتے ہیں. ہم نے بھی پچھلے دنوں وہ 15ویں ترمیم کا آیا, تقسیم کشمیر ریلی ہم نے نکالی, موٹر بائک کی ریلی نکالی, وہاں سے شہید چوک میں آئے, کے بھی کچھ لیڈر موجود تھے, باقی لوگ بھی کافی تعداد میں وہاں پر آئے, وہاں تقریریں وغیرہ ہوئیں. حالانکہ میں یہ سمجھتے ہوئے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, لیکن پھر بھی مجبوری کے تحت چلو یار کم از کم شاید کسی ایک کان میں ہماری آواز پڑ جائے, تو وہ کچھ آرٹیکل ہی لکھ دے, کوئی بات ہی کر دے وہاں پہ جس سے قوم کو فائدہ پہنچے. اور یہ جو کرنے جا رہے ہیں تقسیم کشمیر, اس کی سازش کو کسی نہ کسی طریقے سے ناکام بنائی جائے. لیکن مسئلہ جو کہ اب وقت میرے خیال میں گزر چکا ہے. میں کہنا تو نہیں چاہوں گا ابھی شاید ٹو ارلی ہے, لیکن میرے خیال میں وقت اب گزر چکا ہے. اب کچھ شوق چاہیے تقریروں سے, ان ہیومن رائٹس وائلیشن سے. آپ کتنے سال ہو گئے؟ 20-25 سال میرے خیال میں آپ کو جنیوا ہیومن رائٹس میں رہتے ہوئے ہو گئے. مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے وہاں کون سی کمائی کی ہے, کہاں ہم نے ہیومن رائٹس وائلیشن کو ختم کرا دیا ہے. میں دیکھیں ایک بات یہ آتی ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے ریلی نکالی اور مجبوری نہیں ہے. دیکھیں بات یہ آتی ہے کہ یہ پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہے. پولیٹیکل جماعتوں کو دیکھیں نا, پولیٹیکل جو جماعتیں ہوتی ہیں, جو پولیٹیکل ورکرز ہوتے ہیں یا پولیٹیشینز ہوتے ہیں, وہ بندوق نہیں چلاتے. ان کے گھروں سے جو ہے نا راکٹ لانچر یا پستول نہیں نکلتے, یا AK-47 نہیں نکلتی. ان کے ساتھ جو ہوتے ہیں نا کیا سیٹلائٹ ٹیلی فون نہیں نکلتے. سر اگر AK-47 کے ساتھ 5 لاکھ روپیہ بھی ملے تو وہ تو نکلنی چاہیے نا. اگر AK-47 کے ساتھ بیگ کو نوٹوں کا بھی نکل آئے تو چل جاتا ہے نا کام. مثلا میں ایک بات یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کی اسٹرگل, ہماری اسٹرگل جو ہے ہمیشہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہیومن رائٹس کو اس کو اجاگر کیا جائے,
اور بتایا جائے کہ کیا کیا زیادتی ہو رہی ہے اس سائٹ پر, کیونکہ لوگوں کو تو یہ نظر آ رہا ہے کہ سری نگر میں کیا ہو گیا, مظفر آباد میں کیا ہو رہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جائے مظفر آباد جائے جہنم ہے, یا جس کو پی او کے کہتے ہیں جائے جہنم ہے, انہیں غرض ہے یعنی سری نگر کیا ہو رہا ہے. بھائی دیکھیے ہمیں افسوس ہے اگر سری نگر میں کوئی زیادتی ہوگی ہمیں اس کا دکھ ہوگا, درد ہوگا, لیکن ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ جو ہمارے بھائی اس طرف ہیں جب یہ دیکھیں کہ یہاں پر ناانصافی ہو رہی ہے, اب مثلاً پھر کہتے ہوئے اس میں کیا شرم میں کیا شرم ہے, اگر ڈنڈا اور مرچوں کا استعمال بھی شروع ہو گیا ہے اس طرف ہو تو اس کی بات کون سی یاد رہ جاتی ہے یار. اسے 72 سال کی عمر میں ڈر لگتا ہے ڈنڈے سے, ایسے کچھ ڈنڈے سے اب ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے. میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری جو پولیٹیکل اسٹرگل ہے نا, کم واٹ میں اٹ شوڈ کنٹینیو. اور جو لوگ ہماری جو سوچ ہے اس کو اگر بالکل شارٹ الفاظ میں کروں, جو آپ کی سوچ ہے ہماری سوچ ہے سیم ہے, کہ جو اس دنیا سے چلے گئے اسٹرگل کے دوران وہ واپس تو نہیں لائے جا سکتے, لیکن جو یار بچ سکتے ہیں انہیں بچاؤ, کم از کم ان کی زندگیاں تو بچاؤ نا. یہ کیا ہو گیا, لاکھ ہو گیا, 1.25 لاکھ ہو گیا, 1.5 لاکھ ہو گیا, 2.25 لاکھ ہو گئے, یہ پتہ چلتا ہے یہ گنتی گن رہے ہیں, ان کو یہ علم دیا کہ یہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے, اتنے انسان مرے ہیں, اتنے انسان شہید ہوئے ہیں, اور آج پھر ہم تماشا بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں صرف اس لیے کہ بھائی چلو لیٹ انڈیا بلیڈ, انڈیا بلیڈ ہو رہا ہے تو انسان تو ہمارے مر رہے ہیں نا. کم از کم ہمیں یہ سوچ میں کہتا ہوں کہ اپنی قوم کو یہ سوچ ہمیں ضرور دینی چاہیے بھائی کہ پولیٹیکل اسٹرگل کریں, ہیومن رائٹس کا خیال رکھیں, اور جو بچے ہیں ابھی, جو زندہ ہیں ابھی, جو بچ کے کسی نہ کسی طریقے سے, انہیں کم از کم زندگی کا گزارنے کا موقع فراہم کیا جائے, نہ کہ انہیں بھی مروا دیا جائے. اس میں یہ بیسک چیز ہے. اچھا چلو جی, میں آپ سے کم سے کم یہ رائے دوں گا کہ آپ اے پی پی جی کو, یعنی جو ان کے ہے چیئرپرسن ڈیبی, وہ بھی ماشاءاللہ بڑی پرو پاکستان ہے, ان کو صرف ناانصافی ظلم جو ہے نا سری نگر میں نظر آتا ہے, ادھر کا بولو تو جواب بھی نہیں دیتی تھی. اگر آپ کہتے ہیں چلو 20 پینس کی فوٹو کاپی ضائع کر دیتا ہوں, شاید کوئی ضمیر والا بھی اس گروپ میں ہو, ٹھیک ہے, شاید اس میں بھیجتے ہیں. پھر میں یہ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو جو آپ نے ہائی کمیشن کو خط لکھا تو اس کو بھی اگر وہ جواب نہیں دے رہے تو پبلک تو کر دیں نا, تاکہ لوگ پتہ لگے, آن ریکارڈ ہو جائے کہ آپ نے خط لکھا تھا لیکن انہوں نے بات وہی بنگالی والی ہے تو اس قابل بھی نہیں سمجھا, تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے, پھر آپ کا لائی عمل کیا ہوگا مستقبل میں؟ میری سوچ یہی ہے, یہاں پر اٹکا ہوا ہوں کہ آپ جو این جی اوز یا جس طرح یہ پارلیمنٹری کشمیر پارلیمنٹری گروپ ہے, اس کو یا اس طرح چیدہ لوگوں کو خط لکھا جائے, اور دوسرا جو ہے تو اس کے لیٹر کی کاپی میں سمجھتا ہوں کہ ڈائریکٹ پرائم منسٹر آف جو پاکستان ہے اور لاڈلے صاحب کو بھی اس کی کاپی ضرور بھیج دیں. زیر مبادلہ آپ ہمارا کمایا وہ کھا رہے ہیں, ووٹ کا حق ہمیں دلا رہے ہیں, یار کو میں ووٹ کا حق نہ دلاؤ, جو ایک کمرہ تھا بیچارے وسیم ملک کا وہ ادھر دلا دو اس کو واپس, یا انصاف ہی کم از کم کرا دو, دام عمران خان کے متقد ہو جائیں گے, ایسی بات نہیں ہے. تو کم از کم ان ہستیوں کو تو کم از کم وہ کاپی ڈالی جائے. ایسا کریں گے, لاڈلے کو بھی بھیجتے ہیں, پرائم منسٹر آف پاکستان کو بھی بھیجتے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ ایسا کریں کہ پی او جے کے پرائم منسٹر کو بھی بھیجتے ہیں, اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اس کو بھیجتے ہیں. اس میں کچھ لوگ ہیں بڑے ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں, ان کا ضمیر کچھ کا کم سے کم یہ کہہ سکتا ہوں وہ ضمیر میرے خیال میں آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کو بھی ایک کاپی بھیجنے پہ, دیکھو ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, کل آپ بھی ہمارا ریکارڈ لگائیں گے, ہم نے غلط کام کر دیا ہے. تو بدنام ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کوئی بھی کسی کی بدنامی ہو, کیونکہ پاکستان کی بدنامی کا اثر ڈائریکٹ ہم پر بھی پڑتا ہے. بدنام تو وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اب پھر باتیں آتی ہے, کوئی ہیلی کاپٹر پاکستانی فوج کا گرا اور بہت بڑا نقصان ہوا, یعنی کہ ضیاء صاحب جنرل ضیاء کے جہاز گرنے کے بعد یہ سب سے بڑا نقصان تھا. یہ پاکستانیوں نے کہا ہے کہ اچھا ہوا, انہوں کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ اس میں ہونا چاہیے تھا. ہم نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی, ہم نے جو جائز ہمارے مطالبات ہیں, جو ہماری شکایات ہیں, جو ہم سے ناانصافی ہو رہی ہے, ہم اس کا ذکر کرتے ہیں, وہ بھی تہذیب کے دائرے میں کرتے ہیں. پاکستان کو گالیاں دینے والے پاکستانی ہیں, ہم نہیں. ڈاکٹر صاحب میں تو ان انسانوں پر لعنت بھیجتا ہوں جو کسی مسلمان کے مرنے پر خوشیاں منائیں, بجائے فاتحہ پڑھنے کے, بجائے افسوس کرنے کے جو اس کے مرنے پر خوشیاں منائیں نا, میں تو ان پر لعنت بھیجتا ہوں. میں تو انہیں مسلمان سمجھتا ہی نہیں ہوں.
बट साहब आज मैंने देखा एक फीमेल मेंबर ऑफ पीटीआई जिसको लोग ये कहते हैं कि उन्होंने नाम रखे हुए हैं कि यूथिया और यूथनी, यानी जो मर्द होता है उसको यूथिया कहते हैं, जो इमरान का सपोर्टर, जो फीमेल होती है उसको यूथनी कहते हैं। तो एक यानी उस तरह से अगर उनका लफ्ज़ यूज़ किया यूथनी, कह रही थी कि अगर खुदा न खास्ता इमरान खान साहब को कुछ हो गया, वो इस दुनिया से चले गए, तो हम पाकिस्तान को आग लगा देंगे। यार मैं सोच अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तानियों का क्या कसूर है? अगर कल इसको नेचुरल मौत आ जाती है, तो क्या कहेंगे कि एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या कहेंगे कि पाकिस्तान को आग लगा देंगे? बाकी जो 22-24 करोड़ लोग हैं वो किधर जाएँगे? ये क्या कहते हैं ना कि बदनाम किया जा रहा है कि हम दुश्मन है पाकिस्तान के। हमने तो कभी ऐसी बात नहीं की। है? हमने तो कभी ऐसी बात नहीं की। हमने सिर्फ इतने कहते हैं कि पाकिस्तानियों से भी हिंदुस्तानियों से भाई कि ये हमारा मुल्क है, इसका फैसला हमारी मर्जी के मुताबिक होना चाहिए। हम कैसे रहेंगे, कैसे उठेंगे, कैसे बैठेंगे, कौन से कपड़े पहनेंगे, ये हमारी मर्जी है, हमें आप मजबूर न करें। और ये यूथनी और यूथन और यूथ अगर ये बकवास कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में फिर तो वो जो कहते हैं ना, इमरान साहब ने जो फरमाया है कि शहबाज गिल के साथ जो कोई काम हुआ है, मेरे ख्याल में ठीक ही फरमा रहे हैं। फिर होना चाहिए था इमरान सईद क्या? वो कुछ काम वगैरह कहते हैं कोई अच्छा काम नहीं। यार आप ये पब्लिक टीवी है, आज में लेडीज भी सुनती हैं तो कहेंगे ये बुढ़ा आदमी क्या जरा बकवास कर रहा है। अच्छा आप समझ रहे हैं? अच्छा, हम तो ये देखिए, हमारा मुताबिक बड़ा सीधा-सा है। वो मेरी बात समझेंगे नहीं आप? अच्छा, मुल्क समझ गए हैं? हम तो सिर्फ कहते हैं मुल्क हमारा, कब्ज़ा तुम्हारा नामंजूर। वसाइल नामंजूर, नामंजूर। कब्ज़ा तुम्हारा नामंजूर। बिजली वतन हमारा, इस पर हुकूमत हम करेंगे, बस इसकी खातिर हम लड़ेंगे, इसकी खातिर हम मरेंगे। ये है। सिंपल इज दैट। अगर ये किसी को बुरा लगता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में अच्छा लगना शुरू हो जाएगा हमको। अच्छा भट्ट साहब, इसी पर ख़त्म करते हैं क्योंकि वैसे आपकी बात ब्रेक हो रही है, पता नहीं मेरे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है या क्या, बहरहाल एनीवे जो हमने नहीं, आज बात तो खासा प्रॉब्लम रहा, स्टार्ट में आधा घंटा तो हमें लग गया इसको ऑन करते हुए। आधा घंटा तो हमारी आईटी स्किल्स की वजह से हो गया। नहीं, आज इसके इतने बुरे नहीं थे सर, यही प्रोग्राम हमेशा करते आए हैं। कुछ कुछ खराबा किया गया है, कहीं ना कहीं खराबी हुई है। प्रॉब्लम थी अब तो आवाज भी देखें ना, वो आवाज चीर चीर आज के आ रही है। नाज़रीन, आज हमने जो बात की है एक मखसूस टॉपिक पर, कोई वसीम मलिक जो है ना हमारे साथी हैं और उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी लोग जो हैं वो भी नाइंसाफी हो रही है। हो रही है, बदस्तूर हो रही है। और देखिए आज वसीम मलिक है, कल आपके भाई के साथ भी ये हो सकता है, आपके साथ भी ये हो सकता है। उस वक़्त का इंतज़ार ना करें कि जब वो आने वाली बला आपके गाल ना पहुँचाए। इससे पहले कि वो पहुँचे, आपको इसके खिलाफ स्ट्रगल करनी पड़ेगी। इट इज़ आवर स्ट्रगल। ये कोई बाहर से आकर नहीं आपको मदद करेगा। इट इज़ आवर स्ट्रगल, आवर होमलैंड, एंड वी हैव टू फाइट फॉर इट्स ह्यूमन राइट्स, एंड वी हैव टू फाइट फॉर इट्स लिबरेशन एंड फंडामेंटल राइट्स। वी लीव इट एट दैट। नाज़रीन, अगर आपके पास कोई सवाल हैं या कमेंट्स हैं, प्लीज़ डू सो, उनको कमेंट करें। हमारी तरफ से खुदा हाफ़िज़ एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।